دیکھنا ہے کہ بیداری کا مقصد کیا ہے. ہم پہلے مقصد کو طے کریں اور اس مقصد کے اندر جو چیزیں معاون ہیں ان معاون چیزوں کو پکڑیں اور اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھیں اور طلباء کو اس دائرے میں محدود کریں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ترجمے کو دیکھیے. ترجمہ سب سے پہلے سال سوم میں آتا ہے جو اخیر کے 4 پاروں کا ہے. اس کے بعد سورہ یوسف سے ہوتا ہے 4 کے اندر. پنجم میں جا کر کے سورہ بقرہ سے سورہ یوسف تک ہے. آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ جو اخیر کے 4 پارے ہمارے اکابر نے سال سوم کے ترجمے میں رکھے ہیں ان میں سورہ طلاق اور سورہ تحریم یا مجادلہ 2-3 صورتوں کے علاوہ مسائل کہیں نہیں. فقہی احکام کی آیات ان پاروں میں نہیں ہے. سورہ مجادلہ میں 1-2 مسئلہ ہے. سورہ تحریم کے اندر یمین امین کا 1-2 مسئلہ ہے. سورہ طلاق کے اندر 1-2 مسئلہ ہے. اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 4 پاروں کے اندر کہیں مسائل ہوں. اگر کسی صورت میں اکا دکا اور ہوگا تو ہوگا. البتہ آپ پورے قرآن کریم کو دیکھیں تو عربی پرشکو الفاظ سب سے زیادہ ان پاروں میں ملیں گے. جن کو مفردات کو سمجھنا ترجمے کو یاد کرنا بڑا اہم ہے. بچہ ہوتا ہے سال سوم کا طالب علم اس کی دل کی تختی ابھی صاف ہے. پہلا نقش بیٹھ جائے گا جم جائے گا. تو مقصد طے کریں کہ ہمارے اکابر نے جو 4 اخیر کے پارے سال سوم کے اندر رکھے تو اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد قرآن کریم کے ان پاروں کا ترجمہ طالب علم کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے. روزانہ صورتیں وہ فجر میں عشاء میں مغرب میں پڑھی جاتی ہیں. جب وہ صورتیں پڑھی جائیں تو ان کا مفہوم طالب علم کے ذہن میں ہو کہ ہاں یہ پڑھ رہے ہیں امام صاحب. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترجمے پڑھانے پر نمبر 1 زور اس بات پر رہے کہ ترجمہ اچھا ترجمہ طلباء کو یاد ہو جائے. خلاصے کے طور پر اس کا مفہوم ذہن میں آ جائے. اس کی روزمرہ پڑھی جانے والی صورتیں اس کے ذہن میں آ جانی چاہیے. لیکن ترجمہ یاد کرانے سے پہلے مفہوم اس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے 2-3 کام کرنے ہوں گے. مفردات کے معنی اس کو اچھی طریقے سے یاد کرانے ہوں گے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اما مفرد ہے یا مرکب ہے, 1 لفظ ہے 2 لفظ ہے, اچھی طریقے سے طالب کے ذہن میں آ جائے. یتساءلون اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے, فعل ہے تو کون سا ہے, کون سے باب سے ہے, صیغہ کیا ہے, معنی کیا ہے. عن النبأ العظیم نبأ ہے, واحد ہے, جمع ہے, اسم ہے تو واحد ہے, جمع ہے, کیا ہے. یعنی مفردات اچھی طریقے سے اسے یاد ہو جائے. اسے اصول تفسیر میں آگے چل کر کے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اصول تفسیر میں الفضل الکبیر وغیرہ میں لکھتے ہیں, یا دیگر الاتقان میں سیوطی نے لکھے ہیں, یا دوسرے اصول تفسیر سے بحث کرنے والے علماء نے لکھے ہیں کہ غریب قرآن کی شرح کے بغیر قرآنی آیات کا مفہوم سمجھنا ممکن نہیں ہے. غریب قرآن کی شرح کے بغیر. تو طلباء کو مفردات کے معنی ان کی شناخت اچھے طریقے سے ہو جائے. لمبی چوڑی تفسیریں کہ صاحب مجاہد یہ کہتے ہیں اور مقاتل یہ کہتے ہیں اور جریر یہ کہتے ہیں اور طبرانی نے یہ کہا ہے اور فلاں طبری نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے. اگر یہ کہیں بات آ گئی اللہ نہ کرے تو سوم کا طالب علم تو بھاگ جائے گا. بھی پتہ نہیں کیا جریر اور طبرانی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے وہ. یہ ہے کیا چیزیں. ہاں, تو وہ چیزیں بالکل قریب نہیں پھٹکنی چاہیے سوم کے اندر. مفردات کی اچھے طریقے سے شناخت, مفردات کے معنی, اس کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں, آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. امام راغب اصفہانی کی مفردات فی القرآن سب سے بے نظیر کتاب ہے. اور اردو میں جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں یا کچھ بھی کیا گیا ہے, سب کا چربا اور سب کی بنیاد وہی ہے. وہیں سے چربا کیا گیا اس کا, اور سب کی بنیاد وہی ہے. براہ راست ہم مآخذ سے اور مصادر سے رجوع کریں. اب آپ طالب علم یا ہم طالب علم نہیں ہیں کہ ہم لغات القرآن دیکھتے رہیں, ہم تدریس القرآن دیکھتے رہیں. طالب علم کے زمانے میں بھی تدریس القرآن, درس قرآن دیکھا, لغات القرآن دیکھا, اور استاد بننے کے بعد ہی وہی دیکھ رہے ہیں. کیا فرق پڑا؟ فرق کیا پڑا؟ میں ابھی آگے چل کر ایک بات اور رد کروں گا, وہاں پر بھی یہ بات میں کہوں گا کہ کیا ہم ذرا غور کریں کہ ہمیں اساتذہ نے ہمیں جس چیز کے لیے تیار کیا تھا کیا وہ ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں.
ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ مفردات کے لیے بنیادی مآخذ کو دیکھیں، مصادر کو دیکھیں، اصل لغات کو دیکھیں۔ ابتدائی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ امام راغب اصفہانی کی مفردات دیکھیں، بہت سینکڑوں کتابوں سامنے رکھ کر کے انہوں نے بہترین ایک مجموعہ تیار کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ طلباء کو، سوم کے طلباء کو مفردات اچھی طریقے سے یاد ہو جانی چاہیے۔ میں نے کہا کہ عامہ کے بارے میں بتا دیا جائے، ایک کلمہ ہے، دو کلمے ہیں، یا تسالون کے بارے میں بتا دیا جائے، اسے دوسرے الفاظ میں کہیے، نحو و صرف کا اجرا ہو جانا چاہیے، نحو و صرف کا اجرا ہو جانا چاہیے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر، جنمر یونیورسٹی میں جس کے منتظمین یہودی یا عیسائی ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں نظام نہیں ہے، جنمر یونیورسٹی کے اندر جو عربک لینگویج کا شعبہ ہے، تو عربک لینگویج کے شعبے میں جیسے ہمارے ہاں جاہد کے اشعار جاہد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، نثر میں امرؤ القیس کے قصیدے پڑھائے جاتے ہیں تکمیل ادب میں، اور انترا زبیانی، نابغہ زبیانی، زہیر بن ابی سلمہ وغیرہ کو پڑھا جاتا ہے، مقررین میں قص بن ساعدہ، عمرو بن مادی کرب کو پڑھایا جاتا ہے تکمیل ادب میں، یعنی ہائی کلاس ادب کے اندر عربک لینگویج کے ڈپارٹمنٹ میں جرمن یونیورسٹی میں بطور آسمانی کتاب نہیں، بطور مذہبی کتاب نہیں، بطور اسلامی کتاب نہیں، عربی ادب کی کتاب ہونے کے طریقے پر نصاب میں اخیر کے 15 پارے نصاب میں داخل ہیں جرمن یونیورسٹی میں، ابھی بھی داخل ہیں۔ تو یعنی قرآن تو ہر اعتبار سے اعلیٰ معیار پر ہے، ادبی اعتبار سے بھی اعلیٰ معیار پر ہے، بلاغت کے اعتبار سے ہے، الفاظ کے پرشک ہونے کے اعتبار سے، ترکیبوں کی بندشوں کے اعتبار سے، اور ہر چیز کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پر ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ جو ہے، کس کے آیات ہر اعتبار سے مضبوط ہیں۔ تو مفردات اور نحو و صرف کا اجرا، دیکھیے اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں، ایک جملہ بولوں گا، اس کو یاد رکھ لینا ہے، پلو سے باندھ لینا ہے بالکل۔ ایک ہے ترجمہ کرنا اور کرانا، اور ایک ہے یاد کرنا اور کرانا۔ ترجمہ کرنا اور کرانا، اور ایک ہے یاد کرنا اور یاد کرانا۔ مثلا بیان القرآن کا ترجمہ ہم نے یاد کر لیا اور طلباء کو پابند کر دیا کہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہی تمہیں یاد کرنا ہے، ان کو یاد کرانا۔ میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے، ترجمہ کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہونا چاہیے، ترجمہ کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہونا چاہیے، ورنہ یاد کرانے کی جہاں تک بات ہے، یاد کرنے کے بعد وہ کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کروں، گزشتہ سال کی بات ہے، رمضان سے پہلے مجھے دارالعلوم دیوبند میں سال 2 مربی میں نفحات الادب جو کتاب ہے اس کا امتحان دے دیا، اور مشکات الاثار کا امتحان دے دیا۔ بعض طلباء نے کچی پینسل سے ترجمہ لکھ رکھا تھا اپنی کتاب پہ، لکڑی والی پینسل سے ترجمہ لکھ رکھا تھا۔ میں ایک طالب علم کو جانتا ہوں کہ پڑھنے میں کیسا ہے لڑکا، میرے سامنے آیا، ڈیسک سامنے رکھا ہوا ہے، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا مشکات الاثار میں اس حدیث کو پڑھو صحیح اور اس کا ترجمہ کر دو۔ اس نے عبارت پڑھی اور شاندار ترجمہ کیا۔ میرا دل میں بات کھٹک گئی کہ یہ طالب علم اتنا شاندار طریقہ ترجمہ کرنے کا اہل تو ہے نہیں۔ تو دل نے رہنمائی کی کہ کتاب بھی تو چیک کر لے۔ میں نے کہا بیٹا کتاب دکھائیو، تو لکھ رکھا تھا پینسل سے اس پہ ترجمہ۔ میں نے اپنی کتاب اسے پکڑا دی، میں نے کہا یہ پکڑو، اور پھر میں نے تمام طلباء سے کہہ دیا کہ کتاب کسی کو لے کر نہیں آنی ہے، میرے پاس کتاب ہے میں دے دوں گا، اس میں پڑھنا۔ امتحان دینے کے لیے کتاب لے کر میرے سامنے نہیں آنا ہے، خالی ہاتھ آ جاؤ، کتاب میرے پاس ہے۔ پھر تو بات ہی دوسری تھی پھر تو مسئلہ ہی کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ تو یہ میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے ترجمہ کرنا کرانا، اور ایک ہے ترجمہ یاد کرنا اور یاد کرانا۔ طالب علم کو ترجمہ کرنا آنا چاہیے۔ عما یتساءلون کے مفردات کو آپ سمجھا دیں گے، پھر اس سے آپ کہیے کہ اب پورے کا ملا کر ترجمہ کرو۔ ایک مرتبہ غلط کرے گا، دوسری مرتبہ غلط کرے گا، تیسری مرتبہ، آپ شروع میں چند دن آپ کر دیجئے، اس کے بعد آپ لغات لکھ لیجئے، لکھا دیجئے، یاد کرا دیجئے، پھر کہیے کہ کل کو یہ جو میں نے لغات لکھائی ہیں، مان لیجئے سورہ والضحیٰ ہے، اس کے الفاظ آپ نے لکھوا دیے کہ کل کو تمہیں اس کا ترجمہ خود کرنا ہے،
اچھا ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھیے اگر غلطی کرو گے تو میں صحیح کروں گا، تمہاری پٹائی نہیں ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ کچھ نہیں ہوگی، شرط یہ ہے کہ تم کسی تفسیر کو ترجمے کو دیکھ کر نہیں آنا، حضرت شیخ الہند کا ترجمہ بھی دیکھ کر نہیں آنا، حضرت تھانوی کا ترجمہ بھی دیکھ کر نہیں آنا۔ دیکھیے دیکھنا ان کو ضروری ہے، ورنہ غلطی ہم بھی کر سکتے ہیں ترجمہ کرنے میں، ہمارے اکابر نے جو کر رکھا ہے ہم اس کے مطابق پہنچے نہیں پہنچے، تو دیکھنا تو ضروری ہے ان کا، ان کے دیکھے بغیر تو ہم ترجمہ بالکل پڑھائیں گے تو ناجائز ہوگا، انہیں دیکھنا ہے، لیکن ترجمہ کرائیے، وہ کشید کرنا سیکھے عبارت سے کہ کس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے، اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کون سے لفظ کا ترجمہ پہلے ہوگا، کون سے لفظ کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ حضرت شیخ الہند کا جو تحت اللفظ ترجمہ ہے، یا اس زمانے کے جو تحت اللفظ ترجمہ ہے کہ گیا میں بیچ بازار کے، وہ دوسری چیز ہوتی ہے، اب اردو زبان دوسری ہے، اسے بتانا ہوگا کہ دیکھیے کہ دیکھو بیٹا فاعل کا ترجمہ اردو میں سب سے پہلے کرنا ہے، متعلقات بیچ میں آخر میں، محاورے اور زبان کے اعتبار سے کہیں ڈال دو، فعل کا ترجمہ آخر میں کرنا ہے۔ ذہبت الی المسجد کے بارے میں بتا دیجیے اسے کہ تو فاعل ہے، اس کا ترجمہ پہلے کرنا ہے، الی المسجد متعلق ہے، اسے بیچ میں ڈال دینا ہے، اور فعل کا ترجمہ آخر کرنا ہے۔ میں مسجد گیا، میں طرف مسجد کے، یہ وہ ترجمہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ میں خیر اس پہ اور زیادہ تبصرہ کیا کروں، ماہر القادری ایک اردو کے بہت اچھے ادیب گزرے ہیں، بڑے نقاد، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر انہوں نے ایک تبصرہ مضمون لکھا، یہی ہے کہ ان کی کتاب پہ کوئی تبصرہ کیا ہے، مجھے تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے ہم پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے ماہر القادری نے کہ مفتی شفیع صاحب کی اردو مولویانہ نہیں تھی، مفتی شفیع صاحب کی اردو مولویانہ نہیں تھی، یعنی اردو والی جیسی تھی، مولویوں کی جو اردو ہوتی ہے کہ گیا میں طرف مسجد کے، وہ والی نہیں تھی۔ تو ہم ترجمہ اردو میں منتقل کرنے ہیں تو اردو کا لحاظ رکھنا پڑے گا ہمیں۔ خیر میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ ترجمہ کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے سال سوم کے طالب علم کے اندر، یہ کامیابی ہے۔ باقی ترجمے حضرت تھانوی نے کیا کیا ہے، حضرت شیخ الہند نے کیا کیا ہے، احمد رضا خان نے کیا کیا ہے، یہ تقابل تو بعد میں وہ کرتا رہے گا، تو ترجمہ کرنے کا ایک سلیقہ پیدا ہو جائے، مختصر مفہوم اس کے سمجھ میں آ جائے، شان نزول چند سطر میں جس سے آیت سمجھ میں آ جائے، آیت کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی تشویش نہ رہے، مختصر شان نزول۔ مثلا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی ہے، اس صورت کو اگر ہم پڑھائیں اور مختصر شان نزول بیان نہ کریں جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے سے ہے، اگر وہ ہم نے شان نزول بیان نہیں کیا تو صرف ترجمہ کرنے سے اس کا مفہوم طالب علم کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ شان نزول چند سطروں میں مختصر، اور اس میں معیار اگر ہم بیان قرآن کو بنائیں تو بہت اچھا ہے۔ شان نزول بڑے لمبے لمبے حضرت تھانوی 2 سطر میں بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ اس سلسلے میں یہ حکم آیا، انتہائی اختصار جس سے آیت کی سمجھ میں آ جائے۔ ایسے کبھی کبھی واقعات آتے ہیں تو واقعات لمبے چوڑے اور تفصیل نہیں، آگے تفسیر میں وہ واقعات تفصیل کے ساتھ آئیں گے، اس پر کیا احکام ان سے مستنبط ہو رہے ہیں، مرتب ہو رہے ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ میں تو سوم کے ترجمے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر چہارم میں پہنچیں گے، واقعات کی صورتیں اس میں بہت زیادہ ہیں، سورہ یوسف سے لے کر کچھ واقعات کی تفصیل بڑھا دیجیے معیار کے اعتبار سے، باقی یہ جو کام سوم میں بتلائیں یہ سارے چاروں کے اندر بھی ہوں گے۔ پنجم میں پہنچیں گے تو اس میں احکام کی آیات زیادہ ہیں، اس آیت سے کیا مسئلہ نکلتا ہے صاف ستھرے انداز میں مسئلہ طالب علم کی یاد ہو جائے، ضرورت اگر کہیں ہو تو دوسرے مسلک کا آپ نقطہ نظر بیان کر دیں کہ شوافی کے ہاں یہ ہے، مالکیہ کے ہاں یہ ہے، ضرورت محسوس ہو تو بلا وجہ پنجم کے ترجمے میں مسائل پر اختلافی بحث چھڑنا، یہ میرے خیال سے مقصد سے اوپر کی چیز ہو جاتی ہے۔ یہ تو پنجم تک کی بات ہوئی۔ میرے موضوع سے متعلق ہے ترجمہ قرآن کریم اور تفسیر۔ پنجم کے بعد ششم میں تفسیر جلین آتی ہے، اس میں جو فوائد تفسیریہ حل کرنے وہ کرنے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں مصنف چاہے نصف اول کے ہوں چاہے نصف ثانی کو شافعی المسلک ہیں، وہ اپنے مسلک کے حساب سے
اس میں مسائل کو بیان کرتے ہیں، اپنے مسلک کو بیان کرنا اور اپنی وجہ ترجیح بیان کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے لیے بہترین کتاب احکام القرآن ہے، بلکہ میں اس میں ایک چیز اور عرض کر دوں، میں اس کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ میں جلال شریف پڑھاتا ہوں دارالعلوم میں، حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ مختصر طریقے سے ہی صحیح میں طلباء کے سامنے یہ بات آ جانی چاہیے۔ دیکھیے اصول الشاشی طلباء پڑھ چکے ہوتے ہیں، نون انوار پڑھ چکے ہوتے ہیں، وسامی اس سال میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص اور ظاہر اور نص اور مفسر اور محکم، مشترک اور معول، یہ تمام اصطلاحات پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اگر سیوطی کوئی مسئلہ کسی آیت کے ذیل میں بیان کر رہے ہیں، اگر وہاں اشارہ کر دیا جائے کہ یہ عبارت النص سے ہے اور النص کے بالکل مقصد کے طور پر ماسیغ لاجل کلام سے نکل کر آ رہا ہے، اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے آیت آئی ہے، پریشانی کیا ہے؟ طلبہ یہ سوچتے ہیں کہ اصول فقہ پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں کس دن کام آئے گا؟ یعنی اجرا نہ ہونے، نشاندہی نہ ہونے کی وجہ ہوتی ہے وہ۔ اگر کہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے قرآن کریم میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، مثلا وراثت کے مسئلے میں یوصیکم اللہ کے اندر ہے کہ ایک لڑکی اگر ہو تو اسے نصف ملے گا، اور اس میں ہے کہ 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں 2 ثلث ملے گا، لیکن 2 ہوں تو یہاں پر بیان کرتے ہیں چلین والے کہ اگر 2 سے زیادہ ہوں تو ملے گا، 2 ہوں تب بھی 2 ثلث ملے گا۔ یہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر 2 بہنیں ہوں تو اخیر والی آیت کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ 2 بہنوں کو 2 ثلث ملے گا، تو لڑکیوں کا حق تو اور زیادہ بڑا ہوا ہے تو ان سے بدرجہ اولا ملے گا۔ کہہ دیجیے کہ دلالت النص استدلال ہے، جہاں پر بدرجہ اولا آ جائے سمجھ جائیے کہ دلالت النص استدلال ہو رہا ہے۔ جب اف کہنا حرام ہے تو مارنا بدرجہ اولا حرام ہے، اس لیے کہ اس میں علت لغوی اعلیٰ درجے کی پائی جا رہی ہے۔ جب بہن وراثت میں 2 بہنیں ہیں تو 2 ثلث پا رہی ہیں، تو لڑکیاں وراثت کے اعتبار سے، قرابت کے اعتبار سے بہنوں سے اوپر درجے کی ہیں، تو انہیں 2 کو بدرجہ اولا ملے گا۔ یہ جلن میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کو کہنے میں کیا حرج ہے کہ دلالت النص استدلال ہے؟ یعنی جن اصول کے تحت تفسیر ہو رہی ہے، اس سے طالب علم کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ تفسیر بالرائے نہیں ہو رہی ہے، جو اصول ہیں ان اصولوں کے تحت تفسیر ہو رہی ہے، تو تفسیر سے مناسبت پیدا ہو جائے۔ باقی پیداوی وغیرہ ہے تو اس میں تو خوب تحقیقی بحثیں ہونی چاہیے۔ آخری بات میں ایک عرض کروں، یہ ساری جو تفصیل میں نے اب تک کی ہے، مفردات ترجمے میں نے کہا کہ یاد ہوں، نحو و صرف کا اجرا ہو، ترجمہ کرنے کا سلیقہ آ جائے، جلین میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے، یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہیں۔ آخر میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ہمارے سب جانتے ہیں ہم لوگ۔ انہوں نے نصاب تعلیم و تعلم پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ شیخ بن باز جو سعودی حکومت کے مفتی اعظم تھے، ان کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے لکھا ہے، تو شیخ بن باز نے ایک ذکر چھیڑا اور یہ کہا کہ آپ لوگ پیداوی پڑھاتے ہیں، اس میں منطق فلسفہ بھی ہے، اس میں نحو و صرف اور چونچرا بہت ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، اس سے فہم قرآن حاصل ہوتا ہے۔ فہم قرآن کے علاوہ دوسری بحثیں ہیں اس میں، کیا پڑھائیں کہ ابن کثیر پڑھائیے؟ تو جو جواب دیا علامہ یوسف بنوری نے، وہ ہمارے اکابر کے مقصد اور جو نصاب کا ہمارا مقصد ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت شیخ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا شیخ بن باز کو کہ حضرت یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ ہم تفسیر پڑھاتے ہیں، ہم طالب علم کو تفسیر نہیں پڑھاتے ہیں۔ ہمارا 8 سالہ نصاب، 8 سال کے اندر ہمارا طالب علم کہاں تفسیر پڑھ لے گا؟ تفسیر کا اتنا بڑا ذخیرہ 8 سال میں ہو جائے گا؟ وہ ہم تفسیر نہیں پڑھاتے ہیں۔ کہ پھر کیا پڑھاتے ہیں؟ کہ تفسیر پڑھنے کے لائق اور تفسیر پڑھنے کی صلاحیت اس میں پیدا کرتے ہیں، اور ہم اس میں کامیاب ہیں۔ یہ بنیاد ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، پھر طریقہ آپ خود طے کر لیجئے کہ طالب علم میں ہمارے تفسیر حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی نہیں ہوئی، اور دورے سے فارغ ہونے کے بعد وہ تفسیروں سے مراجعات کرنے، ان کا تقابل کرنے اور ان کی خصوصیات کو سمجھنے اور فہم قرآن پر قادر ہوا نہیں ہوا، وہ قرآن کریم براہ راست سمجھ پا رہا ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہے، سمجھ پا رہا ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ پھر شیخ بن باز نے یہ بھی کہا کہ ابن کثیر اگر پڑھا ہوا آپ کے ہاں کا طالب علم ہے
وہ تفسیر کبیر اور تفسیر بیضاوی حل کرنے پر اور ان کو حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوتا، اور جو تفسیر بیضاوی اور کبیر پڑھ لیتا ہے وہ ابن کثیر کو اردو کی طرح پڑھتا ہے، پانی کی طرح پڑھتا رہتا ہے، اس حل کرنے پر اسے قادر ہوتا ہے۔ تو فہم قرآن مقصد جو ہے وہ تو بعد میں حاصل ہوتا ہے، ہم تفسیر قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، ہم تفسیر قرآن نہیں پڑھاتے ہیں، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تفسیر میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیسے حاصل ہوگا، یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے اسی چیز کا حوالہ دیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ میں آگے چل کر کے ایک بات کہوں گا، وہ یہی تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر اب بھی ہم لغات القرآن، تدریس القرآن، درس قرآن اور فلاں فلاں کو دیکھتے رہیں تو ہم طالب علمی کے دور سے میں ہی ہیں یا کچھ اس سے آگے بڑھے ہیں۔ ہمارے اکابر نے تو ہمیں اصل مصادر اور مآخذ سے تفسیر حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر کے اور یہ یقین کر کے کہ ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اب یہ آگے اصل مصادر اور مراجع سے اور مآخذ سے رجوع کریں گے، اس لیے ہمیں فارغ ہونے کی سنت دی تھی۔ اگر ہم وہیں ہیں ابھی بھی تو ہم اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو بروئے کار لائیں اور آگے بڑھ کر کے ہم استنتاجی کہی حضرت مفتی سعید صاحب کی اصطلاح میں استنباطی طور پر اور طویل تفسیروں سے اخذ کرنے پر کی کوشش ہم کریں اور اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور بڑھائیں، پھر ہر چیز کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔